کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 7 ونڈو ہیں، 7 جو ہے مقامات ہیں جہاں جا کر آپ اپنا بکنگ کرا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا، سب سے پہلی جگہ جہاں آدمی جا کے ریزرویشن کرا سکتا ہے، بکنگ کرا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ امام عادل، امام عادل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف پسند ذمہ دار، انصاف پسند ذمہ دار۔ حضور نے انصاف پسند حکمران نہیں فرمایا جی، انصاف پسند ذمہ دار۔ انصاف پسند ذمہ دار اور انصاف پسند حکمران میں بہت فرق ہے۔ حکومت کی کرسی سب کو نہیں ملتی، کرسی ایک رہتے ہے، لڑائی سب کی رہتے ہیں جی۔ ذمہ داری ہے نا، یہ سب کو ملتی، ہر آدمی ذمہ دار۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں، کوئی گھر کا ذمہ دار، کوئی دکان کا ذمہ دار جی، کوئی اپنی بیوی کا ذمہ دار، کوئی بچوں کا ذمہ دار، کوئی جو ہے ماشاءاللہ جی گاؤں کا ذمہ دار، محلے کا ذمہ دار، اللہ نے مسجد کی ذمہ داری دی۔ ایسے الگ الگ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ دیتے۔ ذمہ داری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا۔ ذمہ داری کیسی پوری کرنا؟ انصاف کے ساتھ جی، ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پوری کرنا ہے۔ انصاف کے ساتھ میں ذمہ داری پوری کی تو حشر میں عرش کا سایہ ملے گا، اور اگر انصاف کرنے میں چوک ہو گئی تو بکنگ کینسل ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے مثال جی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے 3 مہینے ہوئے، جوان نوشو ماشاءاللہ گھر کو آیا تو گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی نظر نہیں آئی۔ ہاں، گھر میں آتے ہی سب سے پہلے بیوی نظر آنا جی۔ اب بیوی نہیں دکھی تو دیکھا تو بیوی روم میں بیٹھ لے کے، روم میں سر جھکا لے کو بیٹھے، جا کو دیکھے تو ہچکا مار کو رو لے کو ہے اندر اندر ہی۔ اب انہیں پوچھا بیوی رو رہی ہے تو گھبرا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ انہیں پوچھا آخر کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی بولنے تیار نہیں، بازو بیٹھ گیا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک اسے مناتا رہا، سمجھاتا رہا، پوچھتا آخر رونے کی وجہ کیا وہ تو بولو۔ 10-15 منٹ کے بعد مشکل سے سر اٹھا کو بیوی ایک ہی سے ایک جملہ بولی، تمہاری اماں کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب اسے کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، نوجوان کو غصہ آ گیا۔ کیا کری کہ میری اماں جی، میری بیوی اتنا رو رہی ہے، انہیں سوچا نہیں سمجھا نہیں، سیدھا جا کو اماں کے اوپر برسنا شروع ہو گیا۔ تو مطلب کیا جی؟ مطلب یہ کہ یہاں بکنگ کرنے کا چانس تھا، ریزرویشن کرنے کا چانس تھا، بکنگ کا چانس تھا کہ بیوی سے سمجھتے پھر ماں سے سمجھتے، بیوی سے سمجھتے پھر ماں سے سمجھتے، بیوی کی غلطی ہے تو بیوی کو سمجھاتے، ماں کی بھول چک ہے تو ماں سے بولتے۔ اب خالی بیوی کی بات سن کر جا کر ماں کے اوپر برس گئے تو جو بکنگ ہو سکتی تھی نا وہ کینسل ہو گئی۔ حشر کے میدان کی جو بکنگ تھی وہ کینسل ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں امام عادل، کہ انصاف پسند ذمہ دار ہے۔ بابا گھر میں بیٹھ کر ہے، اتنے میں بچہ رولے کو اندر آیا، زور زور سے چیخا مار کو رولے کا آیا۔ باپ نے پوچھا کیا ہو گیا بیٹے؟ مار دلیا انہیں، گول مار دلیا، دکھا چل منجے۔ اب اسے بابا انگلی پکڑ کو بچے کو بلا لے کے آیا تو ایک چھوٹے بچے کو دکھایا انہیں، اس کی عمر کا چیز نے منجے مار دلیا۔ انہیں بابا سمجھا نہیں کیا، بھی پکڑ کو بچے کو تو مار دلیا۔ اس کا بابا آگا جی، انہیں اسے مارے آئیں اسے مارے، لڑائی ہو گئی جی۔ باپ یہ پوچھے بیٹے مار دلیا ٹھیک ہے، کیا واسطے ماریا؟ انہیں بیٹا کو اٹھا کو اسے پتھر ماریا، انہیں اٹھا کے اسے تھپڑ ماریا، ہاں سمجھے بغیر جا کے مار دیا۔ تو کیا ہوا؟ جو بکنگ ہونے والی تھی وہ کینسل۔ تو اس کو کہتے ہیں امام عادل۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا۔ اگر ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پورا کریں گے تو کیا ملے گا جی؟ ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پوری کرو تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیتے ہیں۔
اللہ جل شانہ عرش کا سایہ دیں گے۔ اس لیے فرمایا پہلی بکنگ کا اللہ کی طرف سے انتظام۔ ایسے اللہ نے ذمہ داری دی، کسی کو گاؤں کی ذمہ داری، کسی کو ماشاءاللہ مسجد کی ذمہ داری دی۔ یہ مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار کا مطلب کیا ہے کہ پورے محلے میں اللہ نے ان کو ایک قدر دی ہے، اللہ نے ان کو ایک شان دی ہے، اللہ نے ان کا مقام اللہ نے بنایا ہے کہ پورے ہمارے محلے کے یہ چند ذمہ دار حضرات جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب مسجد کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، تو مسجد کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوبی کی بات ہے۔ لائٹ خراب ہو گیا، بھئی یہ لائٹ درست کرو، وہ نل چلے گیا، وہ نل درست کرو، جی یہ میٹ خراب ہو گیا، نیا میٹ لا کو ڈالو، ہاں مسجد کے دیواریں جو ہے پینٹ چلا گیا تو نئے طور سے پینٹ کراؤ۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن مسجد کے ذمہ داروں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہمارے گھر کے، ہماری مسجد کے اطراف کے 200 گھر، 200 گھروں کا ہر مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا بنے۔ مسجد کے ذمہ داروں کی پہلی ذمہ داری کیا؟ ہم اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے محلے کا ہر مرد ہر عورت نمازی بنے، اور مرد مسجد کو آ کر نماز پڑھنے والے بنے، اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھنے والی بنے، اور ہمارا ایک ایک بچہ وہ مسجد کو آ کر دین سیکھنے والا بن جائے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رات کو چکر لگاتے، دن میں چکر لگاتے اور دیکھتے تھے کس کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے میرے محلے کا، مدینہ پاک کا اگر کوئی کتا بھی رات کو بھوکا سو گیا تو کل قیامت میں اللہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہیں اللہ نے ذمہ داری دی تھی، اور اس ذمہ داری کے باوجود تمہارے علاقے کا، تمہارے گاؤں کا جی ایک کتا بھوکا کیسے رہ گیا، اس تک روٹی روزی پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے، یہ رات کو سفر کرتے ہوئے جی ایسے دیکھ بھال کرتے، تو مدینے کے باہر نکلے تو دیکھا جی ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے جیسا ہے، وہاں کچھ آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر وہاں پہنچ کے پوچھے کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر سے کہا بھائی جاؤ تمہارا کام دیکھو، ہمیں کیوں آ کے رات کو پریشان کر۔ اس کے بازو بیٹھ گئے، محبت سے پیار سے پوچھا ارے کیا تکلیف ہے بتاؤ نا، جی کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے بتاؤ۔ تو بتایا ہمارے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے بھوک سے پریشان ہیں، یہ آگ جو جل رہی ہے، برتن جو رکھا ہے، کہا بچوں کو بہلانے کے لیے آگ جلا کر اس کے اوپر برتن رکھ دیا، برتن میں پانی کے سوا کچھ نہیں، بچے روتے روتے تھک کے سو جائیں۔ تو حضرت عمر جی اٹھ کے وہاں سے گئے، جی بیت المال جا کر کھانے کا کچھ سودا سامان لایا، اور اس برتن میں ڈال کر بنا کر پکا کر اپنے ہاتھ سے حضرت عمر نے ان بچوں کو کھلایا۔ ساتھ میں غلام تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تھیلا میں اٹھا لیتا ہوں، فرمایا قیامت میں میرا وزن تو اٹھائے گا، قیامت میں میرا وزن تو مجھے اٹھانا پڑے گا، اس لیے میں یہاں بھی میں اپنا وزن خود اٹھاؤں گا۔ غلام ہونے کے باوجود حضرت عمر اٹھا کے لائے اور لا کے بنا کر اس کو کھلایا پلایا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ان بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتے رہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا میں نے ان کو روتا دیکھا تھا، تھوڑی دیر ہنستا ہوا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسے کہتے ہیں ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا۔ کہ گاؤں کا ذمہ دار بنایا، محلے کا ذمہ دار بنایا، مسجد کا ذمہ دار بنایا، تو جیسے مسجد کی ہر چھوٹی موٹی ضرورت کا خیال ہے، ویسے ہمارے مسجد میں دین زندہ ہو جائے، ہمارے محلے میں ایمان اعمال زندہ ہو جائے، ہمارے محلے میں کہیں کوئی برائی، کوئی گناہ کا اڈا نہ بن جائے، کوئی برائی کا اڈا نہ بنے، کوئی غلطی یہاں رواج نہ پکڑے، جڑ نہ پکڑے۔ اس کے لیے اللہ نے مسجد کے ذمہ داروں کو گویا ان کے سروں پر مسجد کی ذمہ داری کا تاج رکھ کر اللہ نے ان کو یہ کام دیا ہے، اور ان کے لیے وعدہ کیا اس ذمہ داری کو حق ادا کر کے پورا کر دو، کل اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دیں گے، کل اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ونڈو اللہ نے کھولے ہیں، اور وہاں کہیں بھی جا کر کیا کر سکتے ہو، یہ اپنا بکنگ کرا سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ دے دیں گے۔
جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دے جی۔ بڑھاپے میں جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی، ریٹائرمنٹ کے بعد میں مسجد کا کونا پکڑ لیا، اللہ کے پاس وہ بھی منع نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی بھی ناقدری نہیں ہے، لیکن جوانی کا عمل اللہ کے پاس بہت قابل قدر ہے، اس لیے کہ جوانی میں نئی گاڑی کے جیسا، نوی گاڑی لیے تو کیا رہتے، ہر چیز پرفیکٹ رہتے، پاورفل رہتے، اس کا بریک دبائے تو جی، نوی گاڑی کا بریک دبائے تو کہاں کھڑتے ہیں؟ ارے بولو، بریک دبائے کہاں کھڑتے ہیں؟ آدھا کلومیٹر کے بعد کان دباتی وہاں کھڑ جاتی، 1 انچ بھی سامنے ہلتی نہیں۔ وہ اچھے پرانی گاڑی کا بریک دبائے تو جی ایک آدھا کلومیٹر گھسلے کو جاتے بعد میں کھڑتے۔ تو ایک بزرگ نے مثال سے سمجھایا، نوجوان جب گناہ سے بریک لگاتا ہے تو جہاں ہے وہاں رک جاتی ہے گاڑی، کہ بریک لگایا تو اس کے بریک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بریک لگائے تو پھسل جاتا ہے، وہ بریک لگتا نہیں، کھڑتی نہیں گاڑی، جاتے رہتے سامنے ابھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، کل اللہ تعالیٰ سے عرش کا سایہ۔ اور پھر فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کوئی اللہ کا بندہ اکیلا بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کرے، اللہ نے کیا کیا دیا مجھے، کتنی نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، جوانی دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، بدن میں ہاضمے کی طاقت دی، پیشاب پاخانہ سب برابر ہوتا ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ رجل ذکر اللہ خالیا، آج ہمارا حال کیا؟ خالی شکوے شکایت، سب کو دیا اللہ، منجے چے کیا بھی نہیں دیا، اس کے پاس دیکھو یتا ہے، اس کے پاس دیکھو یتا ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ شکوہ شکایت۔ پر میں نہیں، شکوہ شکایت اللہ نے کیا دیا دیکھو، کتنوں کو اللہ نے بینائی نہیں دی، تمہیں بینائی دی ہے، کتنوں کو گویا ہی نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، اللہ نے تمہیں گویا ہی دی، اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، کتنوں کے ہاتھ گر گئے، پیر گر گئے جی، تو اللہ نے تمہیں یہ جو طاقتیں دی ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، اللہ جل شانہ عرش کا سایہ دے دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجل تصدق بیمینہ فلا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اللہ نے مال دیا ہے، تھوڑی سی سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، تو غریب مانگنے والا آیا تو اس مانگنے والے کو یا قریبی کسی رشتہ دار کو، ضرورت مند کو ضرورت محسوس کر کے اس کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے داہنے ہاتھ سے نکال کر اس طرح سے غریب کے ہاتھ میں دے دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا دیا۔ زندگی میں ایک بار بھی اگر ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کل اسے عرش کا سایہ دے دیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجل معلق قلبہ فی المسجد، ایک آدمی جس کا دل مسجد میں اٹک جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا آدمی مسجد میں اٹک جائے، آدمی مسجد میں اٹکنا نہیں، آدمی مسجد میں اٹکا تو فتنے میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اس کے واسطے حضور نے فرمایا آدمی بازار میں رہنا، گھر میں رہنا، اور اس کا دل کا رہنا مسجد میں رہنا، کہ دل جہاں ہوتا ہے آدمی کھنچ کھنچ کر وہاں آ جاتا ہے۔ دل مسجد میں ہوگا، اذان ہوتے ہی آ جائے گا مسجد، گھر میں رہا تو گھر سے آ جائے گا، بازار میں رہا تو بازار سے آ جائے گا، پکنک کو گیا رہا تو پکنک سے آ جائیں گے، سفر میں رہا تو سفر سے آ جائے گا۔ جہاں رہے گا دل مسجد میں اٹکا ہے تو کھنچ کے مسجد کی طرف آ جائے گا، جب مسجد سے اذان ہوگی، بلائیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آ جائے گا۔ تو فرمایا دل مسجد میں اٹکا کے چلے جاؤ، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عرش کا سایہ دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی رجل، ایک ایسا آدمی، دعت امرأۃ ذات حسب و نسب،
کوئی عورت اسے گناہ کی طرف بلائے، اور عورت کوئی گری پڑی فاحشہ نہیں، اچھے گھر خاندان کی عورت کسی کو گناہ کی طرف بلائے، دعوت دے، اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تجھے اس لیے نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میں تجھ سے اس لیے بات نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ تھوڑی دیر خلوت میں اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جمع ہوئے تو اللہ کے لیے، جدا ہوئے تو اللہ کے لیے، اگر جمع ہونا جدا ہونا اللہ کے لیے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت میں عرش کا سایہ دے۔ تو یہ الگ الگ اللہ نے عمل رکھے ہیں، 7 الگ الگ ونڈوز، کہ اس میں سے کہیں بھی جا کے کیا کر سکتے ہو، یہ بکنگ کرا سکتے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ذمہ داری، جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو عدل انصاف کے ساتھ میں، حق کی ادائیگی کے ساتھ میں پورا کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے بزرگوں یہ سارا دین ہے، اور یہ سارا دین زندگی میں آنا ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں یہ دین آنا ہے، اور اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے ایک محنت ہے۔